अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेडिकल फैक्ट्स के तहत एक नया मौजू उसके साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। इस मौजू का उन्वान है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक मेडिकल टर्म है जो अभी इन्हीं चंद सालों में जो है उसका आगाज़ हुआ है या जिसकी इंट्रोडक्शन हुई है। इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म की जिसको कहते हैं फैक्ट्री होती है जो एनर्जी बनाती है, उनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उनके माल फंक्शन की वजह से या उनका जो काम ना सही होने की वजह से जिस्म में एनर्जी का जो पैदावार है उस पे फ़र्क पड़ता है और उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। लेकिन ये एक वसी मज़मून है और आसानी के लिए मैंने इसका आगाज़ यहाँ से किया है। क्या वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काम करना छोड़ देते हैं? उसके पीछे वजह ये है कि जो खुराक है उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ है इसके साथ, और जो खुराक आजकल हम खा रहे हैं दुनिया भर में वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, मीनिंग कि वो कुदरती खुराक नहीं है, और उसके नतीजे में जो है वो ऐसी खुराक है जिससे फ़ाइबर हटा दिया जाता है, और वो चूँकि शेल्फ़ लाइफ उसकी बढ़ानी होती है और उस वजह से वो एक ऐसी खुराक होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई मिक़दार में ग्लूकोज़ या फ्रुक्टोज़ होता है, और वो जो ही जिस्म में आंतड़ियों के ज़रिए दाखिल होते हैं तो वो तेज़ी से ग्लूकोज़ को पैदा करते हैं जिस खून में, और वो जाके सिग्नल पैदा करता है हार्मोन्स के ज़रिए पेंक्रियाज़ को, जो एक उज़्व है जो मैदे के नीचे जो है वो नीचे होता है, और वो इंसुलिन पैदा करता है। वहाँ के उसके जो सेल्स हैं उनका नाम है बेटा सेल्स, जिनसे इंसुलिन पैदा होती है। अब इंसुलिन का काम ये है कि ये हाई जो ग्लूकोज़ जिस्म में आया है उसको तेज़ी से ख़त्म करे, वरना ये ग्लूकोज़ जो खून के दौरानिए में चलता रहेगा वो आपकी खून की शरीयानों के लिए ख़तरनाक है। और चूँकि ग्लूकोज़ एक ऐसा मादा है जिसको बतौर तवानाई सारे सेल इस्तेमाल करते हैं, जिस्म के सारे सेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाई मिक़दार में ग्लूकोज़ उन सेल्स की कैपेसिटी से भी ज़्यादा का होता है, और जिसको दूसरे लफ्ज़ों में बाज़ औक़ात आप ये भी कह सकते हैं कि कोई प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक बन चुका हो। तो इसके नतीजे में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ होता है उसको कहीं जिस्म ने भेजना होता है, वरना वो ग्लूकोज़ खून की शरीयानों को नुकसान पहुंचाता है और दिल की बीमारियां बढ़ाता है। अब ये जो है इंसुलिन जब एक्शन में आती है तो वो तभी आती है जब उसको सिग्नल मिलते हैं कि ग्लूकोज़ जो है वो इंसानी सेल की डिमांड से हाई है, और वो उसको इंसुलिन उसको ख़ास किस्म के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म के तहत, जिसका नाम है GLUT4, उसके तहत फ़ैट सेल्स में फ़ैट सेल्स में भेजता है ग्लूकोज़ को, ताकि वो फ़ैट बन जाए, और इस तरह फ़ैट जो है वो जिस्म में बननी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो फ़ैट है वो जिगर में बनती है, और जिगर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, और वो सिर्फ़ ½ पाउंड तक अगर जिगर में फ़ैट जमा हो जाए तो उसके नतीजे में वो ऐसे कीमियावी मादे पैदा करता है जो जिस्म में सोजन पैदा करते हैं, और फ़ैट के लिवर में या जिगर में ज़्यादती के बाद वो फ़ैट जो है आपके जो मिडल बॉडी है या ट्रंक है उसके जो उज़्व हैं उनके गिर्द जमा होनी शुरू हो जाती है, और उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं विसरल फ़ैट। मीन्स कि आपके जो उज़्व हैं, जो अंदर के उज़्व हैं, उनके इर्द गिर्द फ़ैट बनना शुरू हो जाती है, और इस वजह से हमने उसको आजकल मॉडर्न तरीके पर कि कैसे आइडेंटिफाई करें, या तो आप MRI करवाएं या अल्ट्रासाउंड करवाएं उसके लिए, लेकिन एक सिंपल तरीका भी है जो
آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, جو تشخیص کر سکتا ہے کہ ایسی فیٹ جسم میں موجود ہے, اور وہ اس کو کہتے ہیں BRI, باڈی راؤنڈ انڈیکس. وہ جو ہے وہ نیول کے اوپر جو ہے وہ بیلٹ سے آپ نے ٹیپ سے میشر کرنی ہوتی ہے, اور اگر وہ 40 انچز سے اوپر ہو جو ہے مردوں کے لیے, تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ فیٹ زیادہ ہے, جو معدے کے ساتھ دوسرے آرگنز ہیں ان کے ارد گرد, اور وہ جو ہے وہ جو پیٹ کے ارد گرد ہے وہ خطرناک ہوتی ہے, وہ بھی بہت زیادہ سوجن کے مادے پیدا کرتی ہے جسم میں. تو اس طرح ایزیلی ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے کہ اس سے انڈر, اس سے نیچے رکھنا ہے پیٹ کی جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں سائز کو, یا اس کے جو ہے اور عورتوں کے لیے اس کا سائز جو ہے وہ 35 انچ سے کم ہونا چاہیے, 35 انچ کم ہونا چاہیے. اب کیا وجہ ہے اس تمہید کے باندھنے کی کہ یہ جو فیٹ ہے یہ انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہے جسم میں. انسولین ریزسٹنس کے نتیجے میں جو ہے وہ مائٹوکانڈریا جو ہیں سیلز کے, وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں, اور ہائی مقدار میں پھر جسم اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور انسولین بھیجتا ہے, اور اس طرح انسولین جو ہے وہ ہائی مقدار میں اپنا کام بھی نہیں کر سکتی, اور ہائی مقدار میں خون کے دورانیے میں دوڑتی رہتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ خود بھی جو ہے ایسے عوامل کرتی ہے جسم میں جس میں گروتھ پیدا ہو, جس میں جو عضو بڑھیں, جیسا کہ اگر وہ بریسٹ ٹیشو کا اگر وہ عضو بڑھائے تو اس کے نتیجے میں کینسر بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ خون کی شریانوں کو بڑھائے تو وہاں پہ ہارٹ کی بیماریاں یا دل کے جو خون کی شریانیں بند ہونے کی بیماریاں وہ ہو سکتی ہیں. اگر وہ اووریز میں جائیں تو وہاں پہ اون غدود کو بڑھانے کے نتیجے میں ایک بیماری پیدا کر سکتی ہے جس کو کہتے ہیں پولیسسٹک اووارین ڈیزیز, جو انفرٹیلیٹی پیدا کرتی ہے عورتوں میں, جس کا مطلب یہ کہ ان کو بچہ پیدا کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے. تو یہ ساری بیماریاں انسولین کے نتیجے میں ہوتی ہیں, اور ان سب کا تعلق میٹابولک سنڈروم سے ہے. یہ میٹابولک سنڈروم کا ایک بنیادی جو حصہ ہے کہ ایسے انسانی جسموں میں جن میں فیٹ کی مقدار ہائی ہے, ان میں انسولین بڑھنے کی وجہ سے اس طرح کے عوامل شروع ہو جاتے ہیں سوجن کے ساتھ ساتھ, اور اس طرح ایک شدید قسم کے جو ہے نقصان سے جسم گزرتا ہے. تو اس کا بھی جو طریقہ کار علاج کا ہے وہ یہ ہے کہ خوراک پہ توجہ دی جائے. اگر خوراک میں وہ ریڈی میڈ گلوکوز بنانے والی خوراک نہ کھائی جائے, مثلا جو پروسیسڈ خوراک ہے وہ نہ کھائی جائے, تو انسولین اتنی مقدار میں پینکریاس سے نہیں باہر آئے گی اور اتنا نقصان نہیں ہوگا اور گلوکوز نہیں بڑھے گا. اس کے جو متبادل طریقہ کار یہ ہے کہ ایسے کاربوہائیڈریٹس کھائیں جو قدرتی طور پہ موجود ہیں, مثلا ہول گرینز ہیں, پورے گرین جو ہیں وہ دانے ہیں وہ آپ کھائیں, پھل اور جو ویجیٹیبلز ہیں جو ہیں سبزیات وہ کھائیں, ان کے سلاد بنا کر ایز پہلے بیڈ اس کا بنائیں, اور اس کے اوپر آپ اپنا سالن وغیرہ یا جو بھی بنایا ہوا ہے چکن یا جو گوشت ہے وہ آپ ڈال کے کھا سکتے ہیں. یا اگر آپ نے ایون روٹی کھانی ہے تو یہ میک شور کریں کہ وہ فل گرین کی ہو, اور آپ مکس گرین بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ اتنی ریفائنڈ نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں گلوکوز بڑی تیزی سے باہر آئے اور اس عمل کو شروع کرے. تو اگر خوراک کا پہلو اس رنگ میں آپ کا جو ہے وہ پروٹین کی طرف مائل ہو اور اچھے فیٹس کی طرف مائل ہو, تو آپ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور میٹابولک سنڈروم سے نجات حاصل کریں گے. اب ایک اور طریقہ بھی میٹابولک سنڈروم سے نجات کا یہ بھی ہے کہ آپ روزہ رکھیں 14 گھنٹے کا منیمم. 14 گھنٹے کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 12 گھنٹے آپ کا جسم صرف گلوکوز برن کرتا ہے بطور انرجی. 12 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ فیٹ کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اور فیٹ برن کرنا میٹابولک سنڈروم کے لیے مفید ہے.
فیٹ اگر موجود ہوگی جسم میں بالخصوص پیٹ کے ارد گرد اور آپ کے جگر میں، تو میٹابولک سنڈروم سے نجات نہیں ملے گی۔ اور میٹابولک سنڈروم آغاز ہے پری ڈائبٹیز کا اور ڈائبٹیز کا، یعنی کہ یہ 10-15 سال ڈائبٹیز سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو روکنے کے لیے ہمارے جو خواتین و حضرات ہیں ان کو اس طرف توجہ کرنی ہوگی کہ قدرتی فوڈ کی طرف جانا ہوگا، اور ناٹ اونلی قدرتی فوڈ کے بر اس کے علاوہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں نے کہی ہے، یہ پیور اسلامک روزہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پانی پینے کی اجازت ہے، گرین ٹی پینے کی اجازت ہے، لیکن سالڈ فوڈ کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جسم کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اور کوئی خوراک نہیں آ رہی، تب وہ اس طرف مائل ہوگا کہ وہ فیٹ کو برن کرے انرجی کے طور پر، جو بطور الٹرنیٹیو سورس ہے قدرت نے پیدا کیا ہوا کہ جب گلوکوز نہیں ملتا تو وہ فیٹ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آرام بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کے جسم میں آرام نہیں ہے، مثلاً اگر آپ نیند کم از کم 7 گھنٹے کی نہیں کر رہے، تو جسم میں ایسے کیمیاوی مادے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ فیٹ اور بنے اور انسانی جسم اور کھائے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جسم کو ریسٹ بھی دیں اور ایکسرسائز بھی ساتھ رکھیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ صرف واک کافی نہیں ہے، ایکسرسائز لائٹ ویٹس کی یا اسٹریچنگ کی، سمپل اسٹریچنگ کی وہ بھی ضروری ہے تاکہ مسل بنے، اور مسل بنیں گے تو وہ انرجی کو کنزیوم کرنے کی صلاحیت رکھیں گے، اور اس طرح آپ کے جسم کو مدد ملے گی۔ امید ہے کہ ان تجویزات پہ عمل کرنے کے نتیجے میں آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔